اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اب آپ کے لیے کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں، آپ کال کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں اور ہمارے اس درس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالی جو ارشاد فرما رہا ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، تو یہاں پر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اصلاح جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس زمین کو اس قدر باصلاحیت بنایا ہے کہ انسان اس کی صلاحیتوں کا حساب نہیں کر سکتا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی اس زمین کو اتنا باصلاحیت بنایا ہے اور بندہ اس کی صلاحیتوں کا حساب نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا، کھانا پینا، لباس، مکان، راحت، آرام، سب اسی زمین کی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں پاکستان بات کر رہی ہوں، میرا نام سلمہ ہے۔ تو آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے، بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اتنی تفصیل سے دعا کے بارے میں یہ بتایا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری نا تھوڑی سی جگہ گیٹ مرلے کی نا، تو ساتھ والوں نے ہماری جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے پلیز علامہ آپ استخارہ ہو سکے تو کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ عدالت میں چل رہے گا، تو کیا اس کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہو جائے گا یا ہمیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ جی بڑی مہربانی ہے، وہ ایک پروگرام خاص ہوتا ہے استخارے کا، آپ اس میں کال کیجئے، انشاءاللہ قبلہ جو ہے آپ کو بتائیں گے۔ ہمارا یہ دعا کا جو ہے وہ پروگرام ہے، تو دعا جو ہے وہ انسان کو مانگنی چاہیے، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو اس میں تو دعا مانگنی چاہیے۔ اور صحیفہ سجادیہ میں ہر دعا کے متعلق، ہر پریشانی کے متعلق امام نے بتایا ہے کہ اگر آپ کی یہ پریشانی ہے تو ہر مومن کے گھر میں 2 کتابیں یقیناً بعد از قرآن 2 کتابیں ضروری ہیں، اور یقیناً ہوتی بھی ہیں، ایک نہج البلاغہ ہے اور ایک صحیفہ سجادیہ ہے۔ تو امام نے جی میرے ساتھ کال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ۔ جی وعلیکم السلام نقوی صاحب۔ آپ کے مہمانوں کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جی ثانیہ زہرا کی پیدائش کی، اور اس کے بعد ایک سوال ہے قبلہ، یہ ہے کہ یہ تو آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا اور واضح طور پہ کہا کہ دعا کیا ہوتی ہے، دعا کس لیے مانگی جاتی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دعا انسان اس وقت مانگتا ہے جو اپنی خواہشات کو پورا ہوتے نہیں دیکھتا، اور اس دعا مانگ کے اللہ کا سہارا لیتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، اور اس کے لیے پھر ان راستوں کو، واسطوں کو بھی دیکھا جاتا ہے دعا مانگنے کے لیے۔ تو پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگو، کسی کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میرے تک پہنچنے کے لیے وسیلے ڈھونڈو۔ تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے اور اللہ کے لیے اللہ سے دعا مانگو، سیدھا وسیلوں کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہاں تک یہ صحیح ہے اور کہاں تک یہ غلط ہے، اس سوال یہ ہے۔ اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو دعا مانگنے کے لیے وہ اس کو پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ دعا مانگنے میں کتنا پرخلوص ہے، اس کے خلوص کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ دلوں کے بے تو خدا جانتا ہے۔ تو جب انسان خلوص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو پھر اس میں اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی کا حق تو نہیں چھین رہا، کسی کے حق پہ قبضہ کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا کہ جس لیے دعا مانگ رہا ہے، کیونکہ اللہ سے انصاف پسند ہے، انصاف کرتا ہے۔ تو ایسی دعائیں جب انسان بیٹھ کے مصلے پہ مانگے اور اس میں یہ اتنا آگے بڑھ جائے کہ وہ یہ سوچ بھی نہ پائے کہ وہ کسی کا حق تو نقصان تو نہیں کر رہا، تو کیا ایسی دعائیں اگر قبول نہ ہو تو پھر انسان گلہ کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو اس میں وہ انسان کہاں تک اس بات پہ وہ حق پہ اور سچا ہے، اس پہ بتا دیں۔ تھینک یو جی، مہربانی۔ جی بڑی مہربانی، جزاکم اللہ۔ ہمارے ساتھ نقوی صاحب تھے، بہت اچھی بات کی ہے۔ ایک یہ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ سبحانہ وتعالی نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ اے حضرت انسان
اگر آپ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وسیلہ تلاش کرو. اور ایک اور مقامات پر آپ نے نبی سے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر جی ہمارے ساتھ کالر ہیں تو پہلے کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات کر سکتے ہیں؟ جی فرمائیے. اچھا بات یہ ہے، میں اظہر خان بول رہا ہوں. جی میں جب بھی نماز کے لیے جاتا ہوں تو میں پورے امت کے لیے دعا مانگتا ہوں. جی ماشاءاللہ. جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگتے تھے دعا پوری امت کے لیے، تو میں بھی ایسے مانگتا ہوں اور اپنے لیے بھی کچھ خواہش رکھتا ہوں تو وہ مجھے قبول ہو جاتے ہیں، تو میں بہت خوش ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو نقوی صاحب نے سوال اٹھایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں بتا دیا ہے کہ وسیلے کے بغیر کوئی کام نہیں. وسیلہ بہت ضروری ہے. کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. قرآن میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیلے کی طرف انسان کو راغب کیا ہے. اور دوسری بات یہ جو ہمارے بھائی نے ابھی کال کی ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ طریقہ امام اطہار ہے. امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ گرامی کو دیکھا کہ جو رات میں گڑ گڑا رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی ہیں اور ساری کی ساری امت مصطفیٰ کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں. صبح تک میں دیکھتا رہا، ہماری والدہ گرامی نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی. تو جب نماز سے فارغ ہوئی تو میں خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا والدہ گرامی آپ نے ساری دعائیں لوگوں کے لیے مانگی، اپنے لیے کوئی نہیں مانگی. تو رسول زادی نے ایک بڑا عظیم جواب دیا. فرمایا بیٹا پہلے پڑوسی ہیں پھر گھر والے ہیں، جار قبل الدار، کہ پہلے دوسروں کے لیے مانگو. تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں اور بعد میں اپنے لیے مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ دعا جو ہے وہ قبول کرتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. پھر سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. بہت ہی عظیم جملے ہیں سبحان اللہ. کہ دیکھیے بھلا وہ کون ہے کہ جو مضطر کی فریاد کو سنتا ہے، وہ اس کو آواز دیتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. وہ کون ہے کہ جو مضطر کی دعا سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، نہ فقط اس کی دعا سنتا ہے بلکہ اس کے لیے انکشاف کر دیتا ہے، جو اس کی پریشانی ہے اس کو رد کر دیتا ہے، جو اس کی مشکل ہے اس کو دور کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دعا راہ گاں جو ہے وہ نہیں جاتی. بسا اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ایک طرف تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں، اور دوسری طرف ہم جب پکارتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا، یہ بہت بڑی خطا ہے. بندے کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ میری دعا کیوں مستجاب نہیں ہو رہی، کہیں میرے اندر نقص تو نہیں، کہیں میرے مانگنے میں کوئی غلط تو نہیں ہے. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ خود اپنے بارے سوچے. میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے استاد خدا غرق رحمت کرے علامہ مفتی جعفر صاحب، انہوں نے صحیفہ سجادیہ کے مقدمے میں یہ سارے پوائنٹ جو ہیں اٹھائے ہیں اور ان پر بحث کی ہے
تو فرماتے ہیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ حائل ہو جاتے ہیں، وہ دعا مستجاب نہیں ہوتی، وہ وہاں تک دعا نہیں پہنچتی. تو بندے کو چاہیے کہ اپنے بارے میں پہلے سوچے، فکر کرے، اور پھر اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے، کمی کمزوری ہے، کوئی ایسے گناہ کیے ہیں تو پہلے ان گناہوں کو دور کرے، توبہ طائب کرے، پھر جو ہے وہ دعائیں مانگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ارشاد فرما اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب میں بات کرنا چاہتی ہوں، دعا کروانی تھی اپنے خاوند کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور آج کل بہت حالات بہت زیادہ خراب تھے تو میں دعا کروانا چاہتی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے، ہم دعا آپ کے لیے کریں گے، لیکن آپ خود بھی دعا کریں. اس لیے تو ہم نے یہ درس جو ہے وہ شروع کیا ہے کہ ہمیشہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، آپ دعا مانگیں، تو پتہ جواب کیا ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولانا آپ ہی دعا کر دیں. بھائی مولانا تو دعا کرتے ہی ہیں، جب ائمہ اطہار کرتے تھے اور پیغمبر اسلام اپنی امت کے لیے کرتے تھے تو علماء بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو خود بھی تو دعا کرنی چاہیے. بڑی مشکل ہے، بڑی مصیبت سی ہے، عجیب سا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ہی دعا کر دیا کریں. تو آپ کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کو بھی تو چاہیے نا کہ آپ. اصل بات یہ ہے کہ لوگ، پہلی تو بات ہے کہ مصلی پر جانا ہی پسند نہیں کرتے، اور جو جاتے ہیں وہ بڑے ہی ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، آخری ٹائم میں جا کر جو ہے وہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پلیز آپ نے ٹی وی کی آواز آہستہ کریں. میں اپنے والد صاحب کے لیے دعا کرانا چاہتا ہوں. جی انشاءاللہ. اچھا میرا جی کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال ہے؟ سوال نہیں. اوکے اللہ حافظ. تو میں عرض کر رہا تھا انشاءاللہ ہم جب درس ختم ہوگا تو سب کے لیے دعا مانگیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ آلہم ما اللہ قلیلا ما تذکرون. بھلا وہ کون ہے کہ جو مضطر کی فریاد سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے. یہاں دیکھیے نا، شرط ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آواز تو دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو تو صحیح. تم کہیں کہ نہیں ہم تو پکاریں گے بھی نہیں اور اس سے مانگیں گے بھی نہیں اور ہمارے کام بھی سارے جو ہیں وہ ہو جائیں، تو یہ بھی تو طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے جو اس کو پکارتا ہے، اور تم لوگوں کو زمین کا وارث بناتا ہے. اللہ اکبر. کیا خدا کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ الہم اللہ ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے عقیدہ درست کرنا چاہیے، معرفت الہی حاصل کرنی چاہیے. ہمیں اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس خدا کو جو ہے وہ پکار رہے ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی، تاریخ والے نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک صاحب تھے، وہ بہت ہی عبادت گزار تھے، سجدے پہ سجدہ ہو رہا ہے، اور ادھر سے ایک فرشتے کا گزر ہوا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کا بہت ہی نیک بندہ ہے، بہت ہی عبادت گزار ہے، کس کے پاس تو اور ٹائم ہی نہیں ہے، تو بہت ہی اس کا ثواب ہوگا. تو جب نامہ اعمال میں دیکھا تو وہاں تو صفر ہے. تو بارگاہ عزتی میں التجا کرتا ہے، پروردگار یہ تیرا بندہ اتنا نیک اور اس کا تو نامہ اعمال میں کچھ ہے ہی نہیں. تو آواز قدرت آئی، جا تو اس کے پاس جا کر دیکھ، تجھے خود اس کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا. اب وہ فرشتہ جب اس کے پاس آیا اور وہ تو صاحب نماز میں سجدے پہ سجدہ، اور یہ بیٹھا ہے کہ یہ
میری طرف متوجہ ہو اور میں اس سے پوچھوں. تو کافی دیر کے بعد اس صاحب نے سلام جب پھیرا تو کہا جلدی جلدی بتاؤ کیوں آئے ہو, کیا بات ہے, میری عبادت میں مخل نہ ہو. اس نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ تو اللہ کے بہت ہی نیک بندے ہیں, بہت برگزیدہ ہیں, یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کہاں اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اور کس کی کر رہا ہوں؟ میں کافی مدت سے انتظار کر رہا ہوں کہ میرا, دیکھیں نا یہاں بڑا سبزہ ہے, بڑی اچھی گھاس ہے, اور میں اس انتظار میں ہوں کہ میرا خدا اپنے گدھے پر بیٹھ کر آئے اور وہ میرے ساتھ پیاری پیاری باتیں کرے اور اس کا گدھا یہ گھاس کھائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ معرفت, تو جیسی معرفت ہوگی پھر ویسا ہی آپ کو. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. الہ ما اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہے؟ پہلے خدا کو, ایک خدا کو وحدہ لا شریک مانو. بسا اوقات ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن کچھ اوروں کو بھی اللہ کا شریک قرار دے دیتے ہیں, تو پھر آپ نے اللہ کو تو نہ مانا. لہذا معرفت الہی کا ہونا ضروری ہے. پہلے معرفت الہی حاصل کرو, پھر اس کی بارگاہ میں جاؤ, اور پھر وہ جو اسلوب امام نے بتایا ہے اس اسلوب کو اختیار کرو. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی کس طرح دعا قبول نہیں کرتا. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے, لیکن کس انداز میں کرنی ہے. لوگوں کا میں مال غصب کر آؤں, لوگوں کا حق میں غصب کر لوں, لوگوں پر میں ظلم کروں, اور ادھر آ کر مصلے پر بیٹھ کر میں گڑ گڑانے لگ جاؤں, رونے لگ جاؤں, تو یہ میرے بھائی ٹھیک نہیں ہے. جیسا کہ نقوی صاحب نے بھی یہ ابھی فون کر کے کہا ہے. تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو صاف کرنا ہے, پہلے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور پھر بارگاہ الہی میں ایک طرف ہم ادھر دعا مانگتے رہیں اور ادھر جو ہے وہ لوگوں کے حقوق غصب کرتے رہیں, تو ایسے کام نہیں چلے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, بھلا وہ کون ہے کہ جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی مصیبتوں کو, اس کی مشکلات کو دور کرتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے, بے شک, اور کوئی ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. بے شک مشکلات مصائب میں اس کے علاوہ کام آنے والا کوئی نہیں ہے. وہی ہے جو رات کے سناٹے میں مظلوم کی فریاد اور پریشان حال کی پریشانی کو سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے. ورنہ دنیا کے صاحبان حیثیت تو غریبوں کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. یہ کون سی ذات ہے؟ بے شک یہ اللہ ہی ہے کہ جس کے ہاں کوئی وقت کی قید نہیں ہے کہ کب تم نے اس کی بارگاہ میں جانا ہے. ہاں یہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں ان کے ہاں اوقات معین ہیں, لیکن اس کے ہاں کوئی وقت معین نہیں ہے. تمہارے لیے اس کے دروازے کھلے ہیں. ہاں بیسٹ ٹائم جو ہے, بس اوقات یہ بھی چیزیں جو ہیں ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا. بہترین ٹائم جو ہے وہ صبح کا ٹائم ہے, فجر کا ٹائم ہے. میں نے روایات میں پڑھا کہ ایک منادی ندا دے رہا ہوتا ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا؟ سبحان اللہ. اور انسان اس وقت ایسی نیند, غفلت کی نیند سو رہا ہوتا ہے اور اس میں خراٹے لے رہا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی تو بڑی سردی ہے, پانی ٹھنڈا ہوگا. تو نہیں میرے بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ کریں, یہ نہیں کہ بالکل کچھ کرنا ہی نہیں ہے اور سب کچھ ہو جائے, نہیں, ایسے بات بھی نہیں بنتی. تو کچھ تو کرنا ہوگا. پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اکثر الدعاء قالت الملائکۃ صوت معروف و دعاء مستجاب حاجت مقضیہ. اللہ اکبر. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب بندہ کثرت سے دعا مانگتا ہے
تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو سنی ہوئی آواز ہے. اللہ اکبر. یعنی فرشتے آپ کی آواز سے مہنوس ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے دعا مانگنی چاہیے. من اکثر دعا قالت الملائکہ صوت معروف. یہ تو پہچانی ہوئی آواز ہے. دعا ان مستجاب، اس کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے. حاجت مقضیہ، اور اس کی حاجتیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. بے شک. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنی حاجتوں کو پورا کرنا ہے تو ہمیں کثرت سے جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل لعبادہ، پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے کہا ہے ایھا الفقراء الی رحمتی، اے میری رحمت کے فقیروں. اللہ اکبر. کتنے عظیم جملے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے او میری رحمت کے فقیروں، انی قد الزمتکم الحاجۃ الی فی کل حال، میں نے تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے کہ تم ہر حال میں اپنی حاجت مجھ سے بیان کرو. اللہ اکبر. کتنا کریم ہے اللہ. کہ کوئی ہے یہاں دنیا میں، کوئی ہے کہ جب تم پریشان ہو تو میری طرف آ جانا؟ کوئی نہیں ہے. ہاں جب پریشانیوں میں آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ خود اپنی پریشانیاں جو ہے وہ سنانی شروع کر دیتا ہے، وہ اپنی مشکلات بیانی شروع کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے او میری رحمت کے فقیروں انی قد الزمتکم الحاجہ الیہ فی کل حال، میں نے تو تمہارے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ ہر حالت میں اپنی حاجت کے لیے میری طرف آؤ. وذلۃ العبودیہ فی کل وقت، اور اپنی عبادت کو میرے لیے خاص کر دو. ہر وقت میں، ہر وقت میں عبادت کو میرے لیے. یہ نہیں ہے کہ جب پریشان ہے، مشکلوں میں گھر چکا ہے تو اب اللہ کی عبادت شروع کر دے، اور جب صحیح ہے، آسائش میں ہے، آرام میں ہے، مال کی ریل پیل ہے، دولت ہے، نوکر چاکر سب، اور اس طرف اللہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو. اور جب مصیبت آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، جب یہ سارا مال چھن جائے تو پھر جو ہے اللہ یاد آ جائے. نہیں، ایسی بات نہیں. وَذِلَّةَ الْعَبُودِيَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَإِلَيَّ فَاضْعُوا فِي كُلِّ أَمْرٍ تَأْخُذُونَ فِيهِ، ہر وہ امر کے جس میں تم مبتلا ہو جاتے ہو مجھ سے ڈرو. اب بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ کیا کرتا ہے؟ بندوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا. جی بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. وَتَرْجُونَ تَمَامَهُ وَبَلُوغَ غَایَتِهِ، ہر اپنی چیز کو ایک منزل تک پہنچانے کے لیے مجھ سے ارتجا کرو، مجھ سے مانگو، میرے پاس آؤ. فَإِنِّي ان امرت ان اوتیکم لم یقدر غیری علی منعکم، جب میں نے ارادہ کر لیا ہے تمہیں عطا کرنے کا تو کوئی غیر منع نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. وَإِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَمْنَعَكُمْ لَمْ يَقْدِرْ غَيْرِي عَلَىٰ عَطَائِكَ، اور جب میں نے نہ دینے کا ارادہ کر لیا ہے، کسی چیز کو آپ سے روک لیا ہے، تو میرا غیر آپ کو عطا نہیں کر سکتا. تو مومنین کرام، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن وسیلہ کی ضرورت ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو وسیلہ کون سا ہے؟ وسیلہ وہی بہترین وسیلہ بن سکتا ہے کہ جو اللہ کے قریب ہے. اللہ کے قریب کون ہے؟ پیغمبر اسلام کی ذات سے بڑھ کر اللہ کے کوئی قریب نہیں ہے. ائمہ اطہار سے بڑھ کر کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیغمبر اسلام کا واسطہ دیں، مولا علی کا واسطہ دیں،
ان کی اولاد کا واسطہ دیں. اب ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے اور کال جو ہے آ رہی ہیں, ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کی کالز جو ہیں وہ نیکسٹ ٹائم میں, پہلا جو ہمارا حصہ ہوتا ہے 25 منٹ کا, اس میں ہم گفتگو کریں گے. اس کے بعد آپ کے لیے کالیں جو ہیں وہ کھول دیں گے اور اس میں آپ جو ہے حصہ لے سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے, استدعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے, اور جتنے مومنین نے اور مومنات نے کالیں کی ہیں اور ان کی مشکلات ہیں, ان کی پریشانیاں ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار عالم ان کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.